بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، آج میں بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران منتخب ہو کر اسمبلیوں تک پہنچے ہیں ان پر، کیونکہ جو اصل حقائق ہیں وہ ابھی تک پاکستانی قوم کے سامنے نہیں آ سکے۔ جو ٹی وی چینلز پر الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق ٹی وی جو ٹکر چل رہے ہیں اس کے مطابق تو بیک ٹو پی ٹی آئی جو کینڈیڈیٹس ہیں، انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹس ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 92 بتائی جا رہی ہے۔ مگر ان میں سے جو ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ 30 سے زائد ایسے ارکان ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے دور دور کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان کے منحرف جو رہنما ہیں فیصل وابڈا، وہ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سکروٹنی کے بعد جو ممبران بچیں گے وہ صرف 60 یا 62 کے قریب بچیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نصف سینچری بمشکل حاصل کر سکے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو پاکستان تحریک انصاف مختلف دعوے کر رہی ہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت ہم نے حاصل کی ہے، مگر دھاندلی کے ساتھ ہماری جو اکثریت ہے اسے اقلیت میں بدلا گیا ہے، تو ناظرین کرام یہ دعویٰ کہاں تک سچا ہے؟ گزشتہ 2 روز قبل سیالکوٹ سے جو ایک ریحانہ ڈار، عثمان ڈار کی والدہ ہیں، وہ خواجہ آصف کے مقابلے میں انتخاب لڑ رہی تھیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر بڑا واویلا کر رکھا تھا کہ فارم 45 پورے حلقے کے جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ سارے فارم ہمارے پاس ہیں، اور ان فارمز کی جو نتائج ہیں اس میں ہماری جیت بڑی واضح ہے۔ تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی تھی جس میں گزشتہ روز انہیں طلب کیا گیا، اور عینی شاہدین کہتے ہیں کہ جب جج صاحب نے عثمان ڈار صاحب کے وکلاء سے ثبوت مانگے تو انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن ARY کے جو سکرین شاٹس ہیں وہ عدالت میں پیش کر دیے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ اس طرح ثبوت نہیں دیے جاتے، آپ نے فارم 45 کا دعویٰ کر رکھا ہے، اپلیکیشن جو آپ نے عدالت میں جمع کروائی ہے اس میں بھی، تو آپ فارم جو 45 ہیں وہ لے کے ہم اس کو کمپائل کریں گے، اسے دیکھیں گے، اگر آپ کی جیت ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مگر پھر وہی بات کہ عثمان ڈار کھسیانی بلی کی طرح ہلکی سی مسکراہٹ دے کر خاموش ہو گئے۔ ناظرین اکرام، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت سے جتایا گیا ہے، تو جو انتخابی نتائج ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ وہی ہے جو 2018 میں انہیں ووٹ ملا تھا، اور 2024 کے انتخابات میں بھی وہی ووٹ انہیں ملا ہے، یعنی کہ جو ڈبوں سے ووٹ نکلے ہیں وہ 2018 والے ہی فگر ہیں، اور جبکہ مسلم لیگ نون نے اس بار 4% زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، یا جو الیکشن ٹربیونلز قائم کیے گئے ہیں ان میں یہ فیصلے ہوں گے۔ جو شکست خوردہ امیدواران ہیں ان کا ایک گلہ یہ ضرور سچا ہے کہ جو بھی کیس الیکشن ٹربیونلز میں گئے وہ ان کے فیصلے ہوتے ہوتے 5 سال گزر جاتے ہیں، اور جب آخری ایام ہوتے ہیں حکومت کے تو اس وقت ان کے حق میں فیصلے آ جاتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ماضی میں موجود ہیں پاکستان میں کہ ایک امیدوار جیتا ہوا ہے، اسے ہرا دیا گیا، اور جب اس نے ٹربیونلز میں ریٹ پٹیشن کی یا اپلیکیشن دی یا عدالتوں میں گیا تو وہ اتنا لنگر آن کر دیا جاتا ہے وہ کیس کے 3-4 سال تو کہیں نہیں گئے اس کا فیصلہ ہوتے ہوتے، جب آخری 1-2 مہینے رہ جاتے ہیں حکومت کے ختم ہونے میں، آئینی مدت ختم ہونے میں، تو اس وقت اس کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ آپ جی ون ہیں اور آپ اسمبلی میں جائیں۔ تو اس وقت امیدوار بیچارہ کیا کرے گا جا کے اسمبلی میں، اور کیا اس نے کرنا ہے۔
تو ناظرین اکرام، میرا مقصد آج کی بحث کا یہ ہے کہ کم از کم ہماری عدلیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے لیے ایک الگ فورم ہو جس میں ان کے جو یہ کیسز ہیں وہ سپیڈ کے ساتھ چلے، روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر سماعت ہو اور جلد از جلد 1-2 ماہ کے اندر ان کے فیصلے ہو۔ بہرحال یہ ایک الگ میٹر ہے۔ میٹر یہ تھا آج کا، میری جو ویلاگ کا موضوع یہ تھا کہ جو دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہمیں 2/3 اکثریت ملی تھی، جنہیں کم کر کے 92 پر روک دیا گیا، وہ 92 جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے نہیں ہیں۔ ان میں بھی جو اکثریت ان لوگوں کی ہے بقول فیصل وابڈا کہ 30 سے زائد ارکان وہ ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دور دور کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر یہ صورتحال سچی ثابت ہو جاتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے تو پھر ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کس منہ سے یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 2.5 لاکھ نیا ووٹر آیا ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس کا ووٹ بھی پڑا ہے، اور جو پرانا ووٹر تھا اس نے بھی بڑا دبا کے ووٹ دیا ہے۔ تو پھر یہ کہانی کو سمجھ نہیں آتی، اس اسکرپٹ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے جو الفاظ ہے اس کا ہیر پھیر اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے کہ وہ الجھ گئے ہیں ایک دوسرے میں، اس کے جو معنی ہیں وہ عوام تک صحیح نہیں پہنچ رہے۔ تو ناظرین اکرام، اکثریت جس کی ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے، لیکن پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست میں عجیب رنگ ہوتے ہیں، عجیب ڈرامے چلتے ہیں، ایک نئی روایت کو جنم دے دیا جاتا ہے ہر بار۔ اور اس بار جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بیانیہ بنایا تھا وہ تھا دھاندلی تو انہوں نے 2018 میں بھی کہا تھا، 30 پینچر بھی کہا تھا، کہہ گئے تھے، مگر بعد میں جب عدلیہ میں معاملہ گیا تو انہوں نے اسے سیاسی بیان قرار دے دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی یہی صورتحال ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں جنہوں نے 70-80 کے قریب ریٹ پٹیشنیں تیار کر رکھی ہیں، اور آج عمران خان بانی تحریک انصاف نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس دھاندلی کے مقدمات کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے۔ کیا مزیدار بات کی ہے عمران خان صاحب نے۔ یہ اس عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں جس عدالت کے جو بڑا قاضی ہے اس کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھیجا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنے جو منصب ہے یہ اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ لیکن خدا کی شان کہ دیکھیں آج وہی قاضی صاحب بیٹھے ہیں اور عمران خان سائل بن کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو خالی یہ عمران خان کا مقدمہ نہیں ہے۔ ویسے ایک بات میں آج ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام کہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے حقیقی آزادی کا، وہ اگر اس بیانیے میں سے کچھ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی نشانی ہیں، جو پاکستان کی جو امن کی نشانی ہیں، جو پاکستان کی حفاظت کرنے والے ادارے ہیں، اگر ان کو نکال کر حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نظام واقعی ہی اس قابل نہیں کہ اب اس میں زیادہ دیر اس طرح کے معاملات چل سکیں۔ اس لیے عمران خان کی حقیقی آزادی کا نعرہ کا کچھ پورشن قابل قبول ہے، باقی ڈر لگتا ہے مقتدرہ حلقوں کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہوئے، کچھ الفاظ بیان کرتے ہوئے، کیونکہ پھینٹا اتنا لگاتے ہیں کہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کہاں جائے۔ پھر چلے اتنے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے پچھلے تمام گناہوں کو یاد کر کے خدا سے معافی مانگتا ہے اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ شیخ رشید کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اس بار جو چلہ کاٹا ہے، 2 چلے کاٹے ہیں انہوں نے، بڑے شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بڑے بول تھے وہ اس کی سزا بھی دی ہے، اور جو حلقہ NA56 سے وہ انتخاب لڑ رہے تھے وہاں سے انہیں صرف 6500 ووٹ ملا ہے، 5500 ووٹ ملا ہے۔ تو اتنا بڑا لیڈر جو اپنے آپ کو کہتا ہو، 17 بار کہتا ہے میں وزیر اعظم رہا ہوں، تو اب میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر بڑا یاد آیا مجھے کہ اگر آج ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست سے ان انتخابات میں بندہ کون سے لیڈران جو ہیں وہ لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، انہوں نے بیک فٹ پہ جانا مناسب سمجھا ہے، ان میں سب سے پہلے میاں نواز شریف، اس کے بعد شیخ رشید، شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، روحیل اصغر،
بے شمار ایسے لیڈران ہیں جن کا بڑا نام تھا، لیکن عوام نے انہیں بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیا، اور عوام نے اگر ان کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور کیا تو اس کا الزام ہم کسی ادارے پر نہیں لگا سکتے، کسی کے اوپر نہیں لگ سکتا یہ الزام ناظرین کرام۔ تو ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔